لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. رواه مسلم. ذی الحجہ اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ ہے. ذی الحجہ صحیح طریقے سے ذو الحجہ ذی الحجہ، وہ تو عربی گرامر کی وجہ سے کبھی زو پڑھتے ہیں کبھی زی پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں لفظ ہے ذی الحجہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ ہے، اور اس کا جو شروع کا عشرہ ہے، جو شروع کے 10 دن ہے، یہ رحمت خداوندی کے 10 دن ہیں. یہ ان خاص دنوں میں سے ہے، جیسے جمعے کو اللہ نے ایک خاص فضیلت عطا کی ہے. دنوں میں رمضان المبارک کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مہینوں میں اسی طریقے سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے. اسی طریقے سے یہ جو 10 دن ہے یہ بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں. اس کے بارے میں حدیثیں ذکر کروں گا. دیکھیں وجہ کیا ہے، یہ حج کے دن ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. حج کے مہینے معلوم ہے. کیا کیا ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ بہت اہم ہے. تو یہ ہے حج کے مہینے. کیا مطلب یہ حج کے مہینے میں؟ اس سے پہلے شوال سے پہلے آپ احرام نہیں باندھ سکتے حج کا. یہ اس کے جب مہینے شروع ہو جائے پھر احرام باندھیں. وہ الگ بات ہے کہ مناسک حج کب ادا ہوتے ہیں. تو حج کے افعال ہیں، حج کے مخصوص دن ہیں، وہ کون کون سے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ حج کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. پھر ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اور آپ کی ہدایات ہیں. تو اسلام نے ہمیں ایک تعلیم یہ دی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بہت اچھا عمل ہوتا ہے، اجتماعی عمل ہوتا ہے، اور ہر مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکتا دنیا بھر کا،
وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ شامل ہو جائے اس عمل میں. جیسے حج ہے، حج ایک بہترین عمل ہے، اسلامی احکامات میں سے ایک اہم حکم ہے اور ایک بہت اہم عمل ہے. مطلب زندگی میں ایک بار فرض ہے. اگر صاحب استطاعت اور صاحب طاقت کو یہ ہے جس کو اللہ نے نصاب کا مالک بنایا ہے تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. باقی حج اگر کوئی کرتا ہے وہ نفل ہوتا ہے، حج ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مخصوص جگہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، ایک مخصوص جگہ ہے اس کے لیے. پھر تیسری بات یہ کہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، ہر بندے پر ہے نہیں. اب اس کے لیے ہر بندہ اس کے اندر ثواب میں شریک ہو جائے، قربانی جو کرے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اجر رکھا ہے. کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے. اب امیر بعض کام ایسے کر لیتے ہیں پیسوں کے ذریعے سے، غریب نہیں کر سکتا، لیکن غریب کا اجر اور طریقوں سے زیادہ ہے. اللہ اپنے بندوں کو بہت محبت سے دیتے ہیں. جس کو اللہ نے بنایا ہے اور جس درجے میں اس کو رکھا ہے، جس دائرے میں رکھا ہے، اس دائرے میں وہ عافیت میں ہے. اصول کے مطابق دیکھیں، اگر غریب آدمی ہے بہت ساری ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں. ایک خاتون کے اوپر، مسلمان عورت کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز سنت ہی مؤکد نہیں ہے. نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے اور جماعت کے ساتھ ان کا ادا کرنا سنت ہی مؤکدہ ہے، لیکن عورت کے لیے نہیں. عورت کے لیے فرمایا کہ سب سے بہتر نماز وہ ہے جتنا پردے میں پڑھے اتنا زیادہ ثواب ہے. اگر وہ آ جاتی ہے مسجد میں انتظام میں پڑھ لیتی، لیکن ہے نہیں. اب اگر اصول کے مطابق سمجھداری ہو عورت کے اندر، دین کی سمجھ ہو، تو وہ یہ سمجھے گی کہ اللہ نے ہمارے اوپر خاص فضل کیے، ہمیں مستثنا قرار دیا، ہمیں ہماری ذمہ داری دی ہے. اور اگر آج کل کا ماحول ہو کہتے ہیں نہیں ہم پیچھے پردوں کے اوپر نماز فرض کیے، اب باقی چیزوں میں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نہیں رکھا ایک چیز کو، اس میں اللہ کی بہت خاص مصلحت اور حکمت ہے. ہر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، امیر پر ہے، غریب. جتنے وسائل بڑھتے ہیں اتنے مسائل دنیا میں بھی بڑھتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی پابندیاں لازم آتی ہیں. اس کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جتنی ذمہ داری کم ہو، وہ ایک آدمی حج سے آیا، حج سے جب نکلے، جہاز سے اندر ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تو لوگ اپنا اپنے سامان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ سامان آئے گا، اپنا سامان اٹھائیں گے تو پھر آگے جائیں گے. وہ بندے کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، ایک تھیلا ہاتھ میں تھا، وہ جہاز ہی میں اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جہاز سے نکلا اور ایک چادر اس کے کندھے پہ تھی. جب نکلا تو لوگ لائن میں سامان کے لیے کھڑے ہیں، تو نکلتے ہوئے تھیلا ہاتھ میں لے کے کندھے پہ رومال، کہتے ادھر بھی ایسے نکلیں گے اور ادھر بھی ایسے نکلیں گے. ادھر بھی ایسے نکلیں گے اور ادھر بھی ہے. کتنا آدمی ہلکا ہوتا ہے. دیکھو آپ خود دیکھتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے معاملات، ہماری زندگی کی ضروریات اگر ہمارے کنٹرول میں ہو، کتنا انسان سکون میں ہوتا ہے، عافیت میں، سکون میں. اور جب انسان اپنے آپ کو غیر ضروری الجھا دیتا ہے، غیر ضروری چیزوں میں، بیل مجھے مار، ادھر بھی اپنے آپ ٹانگ اڑا دی، ادھر بھی ٹانگ اڑا دی، ادھر بھی ایسی چیزیں چھیڑ دی، تو وہ ہوتا کیا ہے، اس کے سارا نظام کمزور ہو جاتا ہے. اس کا گھر بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے معاملات بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. جتنا کنٹرول میں ہو اتنا انسان عافیت ہے. اب اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیے تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ثواب کے بہت سارے طریقے رکھیں آپ. خصوصاً حج کا عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، پھر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جا سکتے نہیں جا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور ان کے ساتھ ہم شریک ہو جائیں، تو فرمایا جو لوگ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پابندی نہیں رکھی.
اب ظاہر بات ہے ناخن کاٹنا، صفائی، بعض لوگوں کا مزاج بہت حساس ہوتا ہے، لیکن ان پابندیوں کو بھی دیکھنا۔ اگر ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ جو 10 دن شروع ہو جائے، جب ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے، یہ جو 10 دن ہے جب تک قربانی نہ کرے، جب قربانی ہو جائے بس ناخن بھی کاٹ لے، جسم کے بال بھی اپنے کاٹ دے، جو بال ہیں بعد اپنے صفائی بھی کر لے۔ تو یہ ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے، یہ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اذا دخل العشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی ارادہ کرے یہ کہ قربانی کرے، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلُمَنَّ ظُفْرًا، تو اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ تراشے۔ حدیث میں کبھی موقع ملا میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بہت صاف ستھری ہو، یہ انبیاء کی سنت ہے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ناخن وقت پہ کاٹنا، جسم کے زائد بال وقت پہ کاٹنا، اپنے جسم کی صفائی وقت پہ کرنا، یہ دانت صاف کرنا، اسی طریقے سے تیل لگانا، یہ اتنا بہتر تیل، یہ تو ہمارے ہاں یہ سنتیں چھوٹ گئی نا۔ مسواک کرنا، مسواک کرنا سنا، آپ جتنا بھی برش استعمال کریں، آپ مسواک کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھیں، الگ اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے اس میں۔ جو لوگ مسواک کے عادی ہوتے ہیں نا، مسواک، ان کو کبھی یہ نزلہ نیچے گرتا ہے نا پیچھے حلق پہ، یہ بیماری کبھی نہیں ہوتی، اس کے بہت برکات، اور بہت ساری مسواک کے کافی برکات ہیں۔ لیکن دانت جس طریقے سے مسواک سے صاف ہوتے ہیں، برش سے اس طریقے سے صاف نہیں ہوتے۔ یا آپ تجربہ کر کے اس کو دیکھیں، 1 ہفتے تک کر کے اس کو دیکھیں، مسواک 1 بالش کے برابر رکھیں، سنت طریقہ یہ۔ شروع میں ہر آدمی اپنے بالش کے، یہ سنت ضروری نہیں، چھوٹی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سنت یہ، پھر اس انگلی 1 انگلی کے برابر موٹی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مسواک استعمال کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب مسواک کرو تو کرنے کے بعد شروع میں اس کو الٹا رکھو، جس حصے سے مسواک استعمال کرتے ہیں نا اس کو الٹا کر کے رکھو۔ یہاں تک فرمایا گیا، حدیث ہے کہ جو شخص مسواک جو طرف استعمال کرتے ہیں اس کو یوں نہ رکھے، یوں الٹا رکھے، اور اگر پاگل ہو گیا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کے نبی کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ صحت کے راز دیکھنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو۔ صحت کیا چیز ہے؟ طبیعت حشاش بشاش ہو اور انسان کی زندگی کنٹرول میں ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی، تیل بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے، رات کو تیل استعمال کرے، ہلکا اپنے سر پہ لگائے، تھوڑا سا ملے اس کو، سو جائے، صبح اٹھ کے غسل کر لے، آپ کی طبیعت اتنی حشاش بشاش رہے گی۔ اب اور وہ حشاش بشاش ہے، ناخن وقت پہ کاٹنا، یہ جو ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں اس سے تو اتنی، یعنی پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم لوگ کیسے رکھتے ہیں، اس کو عادت ہو جاتی ہے لیکن عادت حل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دانتوں کی صفائی ہے، جسم کے زائد بال ہے، 40 دن سے آگے تو بڑھانا اس کو گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر ہفتے کرے، لیکن بعض حضرات ہفتے میں نہیں، تو کم از کم دوسرے ہفتے میں کر لیا کرے، ہو جائے 40 دن سے آگے اس کو نہ بڑھائے۔ یہ خصائل فطرت کہلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خصائل فطرت۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اور اس کو ادا کرنے سے انسان کی طبیعت بہت اچھی رہتی ہے۔ طبیعت ایک تو یہ آپ ظاہری صفائی کرتے ہو، اور ایک طبیعت اندر سے حشاش بشاش رہے، انسان چست رہے، خوش رہے، تو ان خصائل فطرت والی چیزوں کا انسان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے اس کا۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن شروع ہو گئے،
ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے، جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے ناخن کاٹ لیے، کسی نے بال صاف کر دیے تو گناہ ملے گا۔ مستحب اور سنت عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے، مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، اس پہ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے نہیں کیا یا کبھی کوئی مجبوری آ گئی، کسی نے کاٹ لیا، کوئی بات نہیں۔ بسا اوقات کبھی تو ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ فرض کے اندر بھی انسان کو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں آتی ہیں زندگی میں، کافی ہے۔ تو یہ ہے فرمایا جو شخص قربانی کرے، جو شخص قربانی کرے اس کو چاہیے کہ اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے اور اپنے ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ کب کرے؟ جب قربانی ہو جائے، جب قربانی اس کی ذبح ہو گئی، اب صفائی ہو گئی نہیں ہوئی، گوشت بنا نہیں بنا، کچھ نہیں، جیسے قربانی ذبح ہو گئی اب جا کر کے اپنے بال ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، اپنے بال بھی صاف کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حاجی کے لیے، حاجی جب عرفات سے مزدلفہ سے پھر منا آتا ہے 10 تاریخ کو، تو منا پہنچ کر کے سب سے پہلے بڑے شیطان کو 10 کنکر مارتا ہے۔ جو بڑا شیطان ہے اس کو جو 7 کنکر مارتا ہے، اس کو بڑے شیطان 7 کنکر مارنے کے بعد پھر اس کے لیے جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے، اس کو جو ٹائم بتایا گیا ہے، انتظار کر لے، معلومات لے لے، قربانی اس کی ہو گئی، اپنے بال وغیرہ صاف کر دے سکتے اور احرام اتار لے۔ یہ بہت اہم، ہمارے دیکھو دین کی بہت اہم ہدایت ہے، اور جتنا اس کو سمجھ کے بہتر طریقے سے ہم ادا کریں گے اس میں ثواب بھی ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بظاہر ان چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نا، ہمیں تو دنیا کی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مادی شخص جب ان چیزوں کو کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، نبی کی جو سنتیں ہیں اس میں خصوصاً صحت کے حوالے سے لکھی ہیں، تو صحت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں مسلمانوں کو بتائی ہیں، ان باتوں کو آپ طب نبوی کے نام سے دنیا میں کتابیں ہیں، عربی میں ہیں اور اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے ہیں۔ طب نبوی، طب نبوی کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، طب کے معنی حکمت، وہ جو کتاب ہے اس کے اندر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، جن چیزوں کا استعمال کرتے تھے، جن پھلوں کا استعمال کیا ہے، کس ترتیب کے ساتھ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے کہ فطرت کی زندگی تھی۔ بہت ساری چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ کرتے تھے۔ نبی جو کچھ کرتا ہے، نبی کی ساری تربیت من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ عام دنوں میں کیا جائے، وہ پھر ان 10 دنوں سے کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ جو بھی نیک انسان کرے ان 10 دنوں کے اندر، صرف یہ نہیں ہے جو مخصوص چیزیں ہیں، ان 10 کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں ان دنوں کے اندر، اور اس سوچ کے ساتھ کہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ سارے لوگ بعض کام کرتے ہیں، یا مخصوص دنوں میں موقع مناسبت کے اعتبار سے، تو اسی طریقے سے یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی عمل کرنے کا اجر عام دنوں کے بنسبت بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اس کی دیکھیں ایک مین وجہ کیا ہے، فرمایا ناخن نہ تراشے، حاجی کے ساتھ مشابہت۔ اب جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر حج ادا کرتے ہیں، حج ادا کرنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، مفرد کے اوپر تو قربانی ہے نہیں۔ حج کی 3 قسمیں نا، افراد، تمتع، قران۔ حج افراد، جو آدمی صرف حج کا احرام باندھ کے جائے اس پہ تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن جو حج تمتع اور حج قران کرے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ قربانی اور ہم عام یہاں جو قربانی کرتے ہیں، ان دونوں قربانیوں میں فرق ہے۔ وہ ہے دم تشکر، وہ کیا ہے؟
دم تشکر، اس کو شکرانے کی قربانی کہتے ہیں، یہ شکرانہ ہے۔ حج اور عمرہ دونوں کو ایک سفر میں اس نے جمع کر لیا، عمرہ بھی کیا، حج بھی ادا کیا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قربانی واجب ہے تمہاری۔ یہ ہے تشکر، دم تشکر مانے شکرانے کی قربانی ہے، یہ حاجی کے اوپر ہے۔ اور عام دنوں میں ہم جو اپنے گھروں میں قربانیاں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اضحیہ، اس کو اضحیہ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ اب اگر ایک حاج، لیکن مسافر، اگر ایک آدمی امیر بھی ہے، الامیر ہے، صاحب استطاعت ہے، مسافر ہے، کسی شرعی سفر میں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے مسافر کے لیے، چاہے سفر سہولت والا کیوں نہ ہو۔ جیسے وہ روزہ نہ رکھنا چاہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اسی طریقے سے نمازیں اس کے لیے قصر ہے، اتمام نہیں ہے کہ پوری نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، میں سفر میں ہوں، اب سفر کی حالت میں تو ہر جگہ نہیں کر سکتا قربانی، اپنے گھر والوں کو کہہ دے یا کہیں پر کسی کو کہہ دے بھائی میری طرف سے قربانی کر دو، کر سکتا ہے، لیکن اگر شرعی مسافر ہے قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اتنی آسانی دی ہے۔ اسی طریقے سے بہت عجیب مسئلہ، یعنی اسلام میں مسئلہ سفر ہے نا، ہمارے سفر تو آج کل سیر و تفریح ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کو سمجھا، زکوٰۃ کے مصارف کو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، 8 مصارف کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وابن السبیل کس کو بولتے ہیں؟ سب سے آخر میں 8ویں نمبر پر ہے وابن السبیل، راستے کا بیٹا، مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل۔ اگر ایک آدمی مسافر ہے اور سفر میں ہے اور کوئی ایسے حالات پیش آ گئے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو مشکل حالات میں۔ یہ اگر اسلامی احکامات کو ہم دیکھیں تو بہت، یعنی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے احساسات کا، ہماری مجبوریوں کا کتنا زیادہ خیال رکھا ہے، لیکن سمجھو، اور اگر سمجھ نہ ہو تو پھر آسان حکم کو بھی ہم مشکل کر دیتے اپنے لیے۔ کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، زیادہ عبادت، ایک کثرت تقویٰ مطلوب ہے، اور تقویٰ کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تقویٰ کب ہے؟ جب آپ کے پاس علم ہے، بقدر ضرورت دین کا علم ہو آپ کے پاس۔ یہ بہت تو یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے یہ بہت فضیلت والے دن ہیں۔ 9 دن تک بھی روزے رکھ سکتے ہیں، یوم عرفہ تک، یکم سے اگر کوئی رکھنا چاہے یوم عرفہ تک بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر مخصوص اکا دکا بیچ میں رکھنا چاہے، صرف یوم عرفہ کا روزہ اکیلے رکھنا چاہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ یہ سب کی فضیلت کی ہے۔ پھر ایک اہم چیز، ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یوم عرفہ وہاں کے حساب سے کہ یہاں کے حساب سے، وہاں کے حساب سے کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا اپنا یوم عرفہ ہے۔ جب ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو ان کے حساب سے رکھتے ہیں، اپنے پاکستان کے حساب سے رکھتے ہیں، ہمارا اپنا حساب ہے مہینے کا، دنوں کا۔ اسی طریقے سے قربانی کے اندر، باقی اعمال کے اندر اپنے یہاں کے حساب کو دیکھیں گے تو یہاں کا ہمارا اپنا عرفہ ہوگا، ہماری اپنی ترتیب ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بھی مستقل سنت ہے پھر، اور اگر 9 کے رکھنا چاہتا ہے تو یہ مستقل ہے۔ تو یہ دن ہے بہت فضیلت والے دن، ان دنوں کے اندر تو ایک تو ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام رکھ کے۔ ایک اہم چیز دیکھیں، قربانی کے دن آ رہے ہیں تو عید آگے، ایک جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی ایک فضیلت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں ہمارے اندر کہ ہم اپنی عبادت کو ایذا اور تکلیف کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو قربانی کے جانور لے لیتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب قربانی کریں تو قربانی میں اس چیز کا بڑا خیال ہے، اول سے آخر تک اپنے عمل پر نظر رکھیں۔ صرف قربانی کرنا نہیں ہے، اس کے آس پاس کے متعلقات بھی ہیں
یعنی جب قربانی کرے، قصائی ہو یا خود ذاتی طور پر صفائی کا بھرپور انتظام رکھے۔ ہمارے پاکستان میں سسٹم نہیں ہے۔ اگر آپ حکومت سے، اداروں سے یہ امید رکھیں کہ وہ کام کریں گے، اب اس دن ہمارے یہاں ایک اسلے نالے کا وہ ٹوٹ گیا ہے، ادھر پارک کے پاس پہلے ٹوٹا ہوا تھا، میں نے باقاعدہ خود بنوائے اور بنوا کے لا کر کے، اس دن اتفاق سے جنازہ تھا، اب وہ تیار ہو گیا تھا لیکن لا کے لگا نہیں۔ اچھا میں ویسے بھی حساس ہوں، جب جنازہ تھا، جنازے پہ بھی تھوڑا رش زیادہ تھا، تو مجھے پورا دماغ میں کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ رات کا عشاء میں جنازہ تھا، اندھیرا ہو تو تھوڑا، میں نے کہا ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے اس میں۔ میں بار بار یہ سوچتا رہا، پورے جنازے کے دورانیے کے درمیان کے جنازے یہاں سے نکلا، خدا نہ خواستہ کوئی گر نہ جائے۔ کئی بار ساتھیوں نے بتایا آس پاس کا نالا وہاں بورڈ بیسن سے گرامر اسکول سے شروع ہوتا ہے، وہ زیبس تک جاتے ہیں، اب جہاں جہاں ہے سب ٹوٹے ہوئے، لاکھوں روپے۔ دیکھو گرامر اسکول والے کتنی فیس لیتے ہیں، ایک بچے کی فیس، بلکہ اس گرامر میں تو داخلہ لینا ہر آدمی کے بس کا کام بھی نہیں ہے، تو کوئی بہت بڑے پیمانے پہ بہت یعنی مال والا نہ ہو یا بہت زیادہ ذہنی غلام نہ ہو، بہت ان کا چہیتا نہ ہو، نہیں ملتا، پھر کسی کو نہیں ملتے۔ لیکن وہاں دیکھو نالوں کی حالت ہے، پورے ان کی چھتیں ٹوٹی ہوئی ہے، خستہ حالت ہے۔ الحمدللہ ہم نے پوری مسجد کے پاس اس کا بڑا خیال رکھا، اس لیے کہ نمازی اللہ کے مہمان ہیں۔ نیت پہلے نمبر پر اپنے نمازیوں کی ہے، نمازیوں کے علاوہ عام راستہ بھی ہے، انسان گزرتے ہیں، مسلمان گزرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے گھروں کے پاس ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کا بھی خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کی صفائی۔ یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، جس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا